الحمدللہ تعالیٰ آج اہل سنت والجماعت کے لیے بہت خوشی کا دن ہے۔ آج 26 نومبر ہے اور مرزا جیلمی کے ساتھ آج کا دن طے تھا مناظرے کا مفتی حنیف قریشی صاحب کا، اور مفتی حنیف قریشی صاحب اپنے دیے ہوئے وقت پر اور اس کی بتائی ہوئی جگہ پر پہنچے، لیکن وہ بزدل تھا، وہ اپنے بل سے باہر نہیں آیا، اور یقیناً اہل حق ہمیشہ اسی طرح فتح یاب ہوتے ہیں۔ ہم مفتی حنیف قریشی صاحب کو اس پر بے حد مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور آپ دیکھنے والوں کو بھی یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ مجھے تبلیغ کے شعبے سے وابستہ الحمدللہ عرصہ 10 سال ہو چکے ہیں۔ عرصہ 10 سال میں کبھی بھی اس شخص کی حفواسات اور بکواسات کا جواب دینا میں نے ضروری نہیں سمجھا۔ میری نظر میں مرزا جیلمی کی مثال گلی کے اس شرارتی بچے کی طرح ہے جو کبھی کسی کی بیل بجا کر بھاگ جاتا ہے اور کبھی کسی کی بیل بجا کر بھاگ جاتا ہے اور شرارتیں کرتا ہے۔ اس نے ہر فرقے کے ساتھ شرارتیں کی، لیکن اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ ہر بل میں انگلی نہیں گھساتے، کسی بل سے کوئی ببر شیر بھی باہر آ سکتا ہے۔ لہٰذا اس دفعہ اس نے غلط جگہ چنی، غلط بندہ چنا۔ اہل حق اہل سنت والجماعت کے مناظر مفتی حنیف قریشی صاحب کو بیچارہ چیلنج کر بیٹھا اور اپنی موت آپ مر گیا۔ اور میں نے اس کے ٹائٹل میں بھی لکھا ہے کہ مرزا صاحب فوت ہو گئے ہیں اور ان کو نماز جنازہ کا اعلان بعد میں نہیں کیا جائے گا، نماز جنازہ کے بغیر ہی جلا دیا جائے گا۔ اور یقیناً جس طرح کے عقائد مرزا جیلمی کے تھے وہ اس کا نماز جنازہ نہیں ہوگا، اس کو جلایا ہی جائے گا۔ جس طرح کے اس کے عقائد صحابہ کرام کے بارے میں تھے، جس طرح کے اس کے عقائد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بکواسات کیا کرتا تھا، جس طرح کے عقائد اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں تھے، اور وہ ایک جملہ بہت عام بولا کرتا تھا، بابے تے شے ہی کوئی نہیں۔ تو جناب اب کیا ہوا؟ بابے کوئی شے نہیں تھے، آج تو بابوں کا ایک چھوٹا سا بچونگڑا تم سے نہیں ساما گیا، اور تم اپنی بل سے وہ جو تم نے ایک کنویں کے مینڈک کی طرح جو ایک دنیا بنائی ہوئی ہے، اور تم سمجھتے ہو کہ تم سوشل میڈیا کے کوئی بہت بڑے فن خان ہو، اور تو تم سے بڑھ کر کسی کی فین فالوئنگ نہیں ہے، اور تم سے بڑھ کر کوئی کسی کو سنتا نہیں ہے، تمہیں اپنے ویوز پر بڑا گمان ہے، تمہیں اپنے سبسکرائبر پر بڑا گھمنڈ ہے۔ ارے جاہل انسان، آج اگر تیرے اندر رتی برابر بھی غیرت ہوتی تو کم از کم مفتی صاحب کو بلا کر انہیں چائے پیش کرتا اور اپنی شکست تسلیم کر لیتا، تو تجھے اہل علم سمجھا جاتا۔ تیری یہ حرکت کہ تو اپنی بل سے باہر بھی نہیں آیا اور مفتی صاحب کو آ کر ان کے ساتھ مناظرہ بھی نہیں کیا، یہ ثابت کرتا ہے کہ تو واقعی اس شرارتی بچے کی طرح ہے، جو شرارتی بچہ کبھی کسی کی بیل بجا کر جاتا ہے، کبھی کسی کی بیل بجا کر جاتا ہے، لیکن ایک دن ایسا آتا ہے کہ سب مل کر یہ ارادہ کرتے ہیں کہ اس شرارتی بچے کو پکڑنا ہے، اور اس کو پکڑنے میں اویس نورانی صاحب نے بڑی مدد کی، اویس ربانی صاحب، معافی چاہتا ہوں، اویس ربانی صاحب نے بڑی مدد کی۔ وہ اس شرارتی بچے کی نشاندہی انہوں نے کی، اور پکڑنے کے لیے انہوں نے مفتی حنیف قریشی صاحب کو بلایا جو انتہائی معتبر عالم دین ہیں۔ خیر، ہم بے حد مبارکباد پیش کرتے ہیں مفتی حنیف قریشی صاحب کو کہ انہوں نے اپنے دیے ہوئے وقت پر وہ وہاں پر پہنچے اور انہوں نے اس خناس کو شکست فاش دی، اور اس کا انجام یہی تھا۔ لہٰذا ہمیشہ یاد رکھیں، کبھی بھی ایسے لوگوں کو پرموٹ نہ کریں، کبھی بھی ایسے لوگوں کے کلپ شیئر نہ کریں، کبھی بھی ایسے لوگوں کی باتوں کو آگے نہ پھیلائیں، کیونکہ ایسے لوگ ایک ایجنڈے کے تحت کام کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کا ایجنڈا دین اسلام کی اشاعت نہیں ہوتا، ان کا ایجنڈا دین اسلام کو پھیلانا نہیں ہوتا، بلکہ ان کا ایجنڈا فین فالوئنگ لینا ہوتا ہے۔ اور فین فالوئنگ اسی طریقے سے لی جا سکتی ہے کہ اگر کوئی اہل تشیع ہے، اس کو اہل تشیع کو صحابہ کرام کے خلاف بکواس کر کے اپنے قریب لاتا تھا، اگر کوئی سنی ہے تو سنی کو اہل حدیثوں کو برا بلا کہہ کر اپنے پاس لاتا تھا، اگر کوئی اہل حدیث ہے تو ان کو اہل سنت کے خلاف پراپوگنڈا کر کے یا رفع یدین کے نام پر اپنے ساتھ ملاتا تھا۔ یہ اس کی شرارتیں اور خباستیں تھیں، لیکن آج عقائد کے موضوع پر اور عقائد کے باب میں
جب ایک پختہ آدمی سے اس کا سامنا ہونا تھا تو اس نے اس سامنا کرنے سے انکار کیا، اور مرزا صاحب فوت ہو گئے ہیں۔ جنازے کا اعلان نہیں کیا جائے گا، جنازے کے بغیر ہی